چلیے نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سبھی کو پتہ ہے ہم تجوید القرآن کی کلاس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص نیت عطا فرمائے اس کا علم حاصل کرنے اور اس کا بھیجا ہوا قرآن جو اس نے خود جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور ہم پر فرض قرار دیا گیا کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنواریں اور سدھاریں۔ تو اسی لحاظ سے اس کی عزت اور عظمت اور بڑھ جاتی ہے جس تعلیم کی ہم ابھی شروعات کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے الحمدللہ ہم مخارج پڑھ رہے تھے۔ مخارج میں دیکھیے مخرج کی تعریف آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، ہم پڑھ لیے تھے حلق، زبان، مکخلا، ہونٹ اور خیشوم۔ اس میں سے 17 حروف ایسے ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی 17 حصے ایسے ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ پہلا مخرج ہم پڑھے تھے الف یا واو جس کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ منہ کے خلے سے ادا ہوتا ہے، منہ کا خالی حصے سے الف یا واو ادا ہوتے ہیں۔ پھر پڑھے تھے ہم حروف حلقی، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ، ٹھیک ہے؟ تو یہ حلق کے حصے ہیں 3، ادنائے حلق، وسط الحلق، اقصائے حلق۔ اقصائے حلق حلق کا آخری حصہ جہاں پیٹ سے سینے سے ملا ہوا جو حصہ ہے اس کو ادنائے اقصائے حلق کہتے ہیں۔ پھر وسط الحلق حلق کا درمیانی حصہ اور ادنائے حلق حلق کا ابتدائی حصہ، ٹھیک ہے؟ تو ابتدائی حصہ جو منہ کی طرف ہے اور آخری حصہ لاسٹ جو حصہ ہے پارٹ وہ ہے سینے کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیے حمزہ ہ وہاں سے ادا ہوں گے، حمزہ ہ۔ اگر آپ لوگ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اپنے اپنے مائکس کھولیے اور میرے ساتھ پڑھیے حمزہ ہ، حمزہ ہ۔ اس میں جو ہے نا پیٹ سے آواز آنی چاہیے اور جب ہم یہ 2 حروف اللہ اکبر حمزہ ہ، حمزہ ہ، حمزہ ٹھیک ہے؟ ہا، ہ ہ حمزہ حلق کے ہا، آخری حصے سے پیٹ سے ادا ہونا، حمزہ مطلب ہا۔ پیٹ کا جو حصہ ہے وہ حرکت کرنا، جب ہم حمزہ ادا کریں تو وہ حصہ حرکت کرنا۔ آپ لوگ محسوس کریے اپنا ہاتھ رکھ کے پیٹ پہ کہ محسوس ہو رہا ہے، نہیں جب تک یہ چیز محسوس ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ہمارے حروف ادا نہیں ہوں گے۔ اور آپ لوگ کو وعید سنا دی گئی تھی پہلی کلاس میں، جو صحیح حرف ادا نہیں کرے گا اس کے لیے وعیدیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ ہ، حمزہ ہ، حمزہ حمزہ ہ، ہا، حمزہ ہ، حمزہ ہ، حمزہ ہا۔ ہ۔ یہ ہ الگ ہے، وہ ہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو دیکھیے اب وسط الحلق میں عین، 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 پڑھیے عین، عین، ہ، ہ، ہا، ہا، جی عین ہ، عین، ہا، عین عین، ہ، ہا، عین، عین ہا، ہ، عین عین، ہ، ہ، ہا، ہ، ہا۔ جی جی جی۔ مخرج نمبر 4 میں کیا پڑھے تھے؟ ادنائے حلق یعنی حلق کا ابتدائی حصہ جسے ہم اسٹارٹنگ پارٹ آف دی تھروٹ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ غین، غین، خا، غین، خا، غین، خا، غین، خا، جی غین، خا۔ یہ 2 حروف بھی موٹے پڑے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 حروف بھی موٹے پڑے جانے والے ہیں۔
ٹھیک ہے، ٹھیک یہ ہے ہو گئے حلق کے حصے ادا. ٹھیک ہے، جی بچے. بازی حروف حلقی معنی کیا بازی؟ حلقی حلق سے ادا ہونے والے حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں. جی حلق سے جی ٹھیک ہے، یہ پورے 6 حروف بھی حلق سے ادا ہو رہے نا، الگ الگ حصوں سے ادا ہو رہے. ٹھیک ہے، حلق کے الگ الگ حصوں سے ادا ہو رہے لیکن حلق سے ہی ادا ہو رہے، اس لیے اس کو حروف حلقی بولتے. ٹھیک ہے جی بچی. بازی جی. جی حمزہ، ہ، عین، ہ، غین، خا. حمزہ، ہا، ام، عین، ہا، ام، ام. غین، خا. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. نیکسٹ ہے حروف لحاتیہ. لحاتیہ جو ہے نا، یہ جو اوپر کی اندر کی جو چھوٹی زبان ہوتی ہے اس کو لحات کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے وہاں سے ادا ہوتا، وہ حرکت کرتی. جب یہ حروف ادا ہوتے ہیں تو وہ زبان حرکت کرتی ہے، اس لیے اس کو حروف لحاتیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زبان کا آخری حصہ اقصاء اللسان. ٹھیک ہے، اب ہم حلق کے حصے ہو گئے تو زبان کے حصے شروع کر لیے. تو یہاں پر زبان کا حصہ چل رہا ہے، تو یہاں دیکھیے حروف لحاتیہ یعنی قاف، کاف، قاف، کاف. مخرج نمبر 5 میں کیا ہے؟ حروف یعنی جڑ جو ہے زبان کی، یعنی زبان کا آخری حصہ، زبان کی جڑ کہہ لیں آپ، لاسٹ پارٹ آف دی ٹنگ کہہ لیں، ایک ہی ہے. تو زبان کا آخری حصہ اوپر کے ماقبل کے جو تالو ہے، قریب سے جو نرم والا تالو ہے، اس کو لگنے سے قاف ادا ہوگا. ٹھیک ہے، قریب کے جو نرم تالو ہے اس کو لگنے سے قاف ادا ہوگا. قاف. جب ہم پانی کا گھونٹ لیتے ہیں تو جس طرح آواز آتی ہے قاف میں، اس طرح آواز آنی چاہیے. وہ محسوس کیجیے آپ لوگ. قاف، قاف. پڑھیے اور پریکٹس کریے. قاف کو بہت محنت لگے گی. قاف، 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 قاف. خانی، الگ آواز ہے اس کی. خانی ہے، کانی ہے، بلکہ اور یہ موٹا بھی پڑے جانے والا ہے تو منہ تھوڑا سا گول ہوگا. قاف. اندر سے، اندر سے. قاف، قاف، قاف. اندر سے، اور یعنی مطلب آواز حلق سے نہیں آنی چاہیے بلکہ زبان کا جو حصہ ہے وہ ہمارا اوپر تالو کو لگے گا. آخری حصہ جو یہاں پر بتا رہا ہے دیکھیے. قاف. جی، قاف. اور کاف تھوڑا نیچے، ذرا سا نیچے کی منہ کی جانب سے ہٹ کر ادا ہوگا. کاف، 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 کاف. قاف، کاف، قاف. ہاں، کاف. جی، اب ہو گیا یہ زبان کا آخری حصہ. اس کی بہت زیادہ پریکٹس کیجیے آپ لوگ اپنے اپنے انفرادی طور پر. ٹھیک ہے، ہاں. تو قاف اور کاف کی پریکٹس کیجیے جہاں سے قاف ادا ہوگا. جب میں نے مطلب انٹروڈکشن کلاس میں جو کہا تھا غلطی جو ہم قاف اور کاف میں کرتے ہیں اس کی وجہ سے معنی کیسے بدلتے ہیں. قاف سے قلب ہے، قلب کی جگہ اگر ہم کاف سے قلب پڑھ لیں تو دل اور کتا دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. دیکھیے دل کہاں، کتا کہاں. ٹھیک ہے، قلب سے دل ہوگا، قلب سے کتا ہوگا. تو اس طرح اگر ہم قرآن میں مخارج کی غلطی کرتے ہیں تو قرآن کے معنی بدل لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تک جو معلوم نہیں تھا ہمیں، اگر ہم اللہ سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ہمارے لیے نور و نلا نور. جیسے ہم نے کہا
ایک حدیث میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، راوی حدیث کیا فرماتے ہیں کہ جو کیا کرے گا، یاد ہے کسی کو؟ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا اجر و ثواب، اور ثواب جو مطلب روانگی سے ماہر ہے قرآن کے ماہر پڑھنے میں اس کے فرشتوں لیے کیا ہے؟ میں شہداء اور ہاں، صدیقین میں بارک اللہ فیک، ہاں، شہداء کے ساتھ اور صدیقین، شہداء اور صدیقین معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، ٹھیک جی ہے؟ لیکن اس سے بھی بڑا اجر کس کے لیے ہے؟ جو اٹک اٹک کر پڑتا ہے اس کے لیے دگنا اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ یہ سمجھیے میں اس کیٹیگری میں شامل ہوں۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے، اس میں یہ کیٹیگری میں شامل ہو رہی ہوں۔ یہ سمجھ کے آپ پریکٹیس کرتے جائیے، 1 سے 10 بار جب بھی پریکٹس کر رہے ہیں آپ نیکی کی نیت سے کریے، انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اس کی نیکی ملتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اعمال نامے میں جو نیکی کا پلڑا ہے وہ بھاری ہوتا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ہے۔ حروف آگے ہے دیکھیے، وسط اللسان، جسے زبان کا درمیانی حصہ کہیں گے ہم، وسط اللسان، مڈل پارٹ آف دی ٹنگ، مڈل پارٹ آف دی ٹنگ، ٹھیک ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ وسط اللسان کیا ہے؟ اس کے حروف اوپر تالو کو لگنے سے جیم، شین، یا 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا، جیم، شین، یا، جیم، شین اور یا۔ جیم شین یا یا ہاں، اب آپ محسوس کریے زبان کا جو درمیان کا حصہ ہے وہ اوپر لگ رہا ہے یا نہیں؟ جیم شین یا جیم جیم ہم، کمپلیٹ جیم، یا جیم اوپر لگ رہا نا، یا جیم لگ رہا لگ رہا میم نہیں لگ رہا؟ ہاں وہی لگ رہا تو آپ کا مخرج ادا ہو رہا، اگر نہیں لگ رہا تو مخرج ادا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ جیم، جیم ہم، ہم، جی یا ہم، لگ رہا باجی جی لگ رہا تو مخرج ادا ہو رہا، وہ محسوس کرنا ہے آپ کو، جو بھی مخرج ہم پڑھ رہے وہ وہاں سے ادا ہو رہی نہیں آواز، وہ محسوس کرنا، ٹھیک ہے؟ جیم، شین، یا، یا شین میں نہیں لگ رہا ہاں، باجی شین، یا شین میں تھوڑا اوپری حصہ لگتا ہے، بیچ کا ایک دم نہیں لگتا، وہ بھی بیچ کا ہی حصہ ہے لیکن تھوڑا اوپر سے لگتا، ٹھیک ہے؟ جی شین، شین، یا، ٹھیک ہے؟ یا جی میں یا جو جیم میں لگتا وہ شین میں نہیں لگتا، شین کا تھوڑا اوپر سے ادا ہوتا، ٹھیک ہے؟ جی میں حرف حافیہ، اب ہے حروف حافیہ۔ حافیہ یعنی جو سائڈس آف دی ٹنگ ہے نا، سائڈس کو ہاف بولتے عربی میں، تو سائڈس آف دی ٹنگ یعنی زبان کی کروٹیں، دائیں یا جی بائیں، اوپر یا نیچے 5 داڑوں کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک حرف آپ محسوس کیجئے، زبان کی کروٹ یعنی سائڈ آف دی ٹنگ، سائڈس آف دی ٹنگ، 2 سائڈس آلسو، ٹھیک ہے؟ 2 سائڈس بھی کیا کریں گے ہم؟ سائڈس آف دی ٹنگ، اپر ڈاؤن، لیفٹ اور رائٹ، دائیں یا بائیں، اوپر یا نیچے، ٹھیک ہے؟ حافظۃ اللسان حافت اللسان، حافت اللسان، ہاں جی، حافت اللسان، زبان کا، زبان کی کروٹیں، سائڈس آف دی ٹنگ، تو کیا کریں گے؟ 2 سائڈس بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیفٹ اور رائٹ، ٹھیک ہے؟ لسان مانے کیا باز لسان لسان مانے زبان، عربی لسان میں مانے زبان کو لسان بولتے بس، ٹھیک ہے؟ حافظ المانے حافا یعنی سائڈس، جی جی تو دیکھیے سائڈس آف دی ٹنگ، زبان کے درمیانی زبان کی سائڈس کیا کریں گے ہم؟ اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں، یعنی لیفٹ اور رائٹ، دائیں بائیں یعنی لیفٹ اور رائٹ، 5 داڑوں کو لگیں گی زبان کی کروٹ، تب یہ حرف ضاد ادا ہوگا۔ اب محسوس کیجئے زبان کی سائڈ آپ کی اوپر یا نیچے، آزو بازو کہیں بھی 5 داڑوں کو لگ رہی یا نہیں لگ رہی؟ ضاد کہیں بھی لگاؤ آپ، 4 حصے ہیں آپ آپشن میں، ضاد، 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 ضاد،
वाद डॉट वाद डॉट 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 वाद डॉट। वाद वाद ये मोटा उर्फ बाजी। हाँ, ये मोटा हुरुफ। आप सब ने तो पहले मोटे हुरुफ लिख लीजिए। मोटे हुरूफ देखिए, पूरे हुरूफ हिजा में 29 हुरूफ है ना, उसमें से 7 हुरूफ ऐसे हैं जो हमेशा मोटे पड़े जाते हैं। पहला हुरूफ है खौ। लिखना है पहला, मैम। हाँ लिख लो आप। एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को वो करके बता दूं। सर्कल करके बता दूं। देखिए नूरानी कायदे में इस तरह खौ, हाँ उसकी फोटो मैं आपको भेजता हूँ इंशाल्लाह। देखिए खौ, सॉ, दॉ, तौ, ज़, गैन और कफ। खौ, ये जो खौ है ना, नजर आ रहा? जीम है खौ का जो खौ होता है वो, ठीक है। खौ मोटे हुरूफ 7 है, इसको हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं। मुस्तालिया, हुरूफ मुस्तालिया यानी हमेशा मोटे पड़े जाने वाले हुरूफ। हेवी लेटर्स, इंग्लिश में कहेंगे हेवी लेटर्स। हुरूफ मुस्तालिया बाजी। जी, हुरूफ मुस्तालिया। खौ, सॉद, दॉद, तौ, ज़, गैन और कफ। खौ, सॉद, दॉद, तौ, ज़, गैन और कफ। सॉद, दॉद, तौ, ज़, गैन, कफ। हो गए ना 7? जी बाजी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से नया सबक है जो आज का है हमारा, ठीक है। ये पिछला सबक था जो आज हम पढ़े, जो आप लोगों को याद नहीं हुआ था तो फिर से हमने उसका मुताला किया। लेकिन आज का सबक जो है वो आज अभी शुरू हो रहा है। देखिए, हुरूफे तौरफिया, तौरफुल लिसान जो हम पढ़े थे ना, तौरफुल लिसान जुबान की नोक, टिप ऑफ द टंग, ठीक है। टिप, टिप में ना उसके आजू बाजू का पूरा हिस्सा आता। टिप किसे कहते हैं, यहाँ देखिए आप स्क्रीन पे देखिए, टिप किसे कहते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। और आगे भी देखिए टिप किसे कहते हैं, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। एक मिनट। हाँ, जुबान का जो ये हिस्सा है ना ऊपर टिप का, ये पूरा हिस्सा टिप का है, जुबान की नोक। लास्ट यानी क्लास में जो मैंने स्क्रीन पे फोटो भेजी थी ना, ग्रुप में है, देखिए वो टिप का कितना हिस्सा है उसमें अंडरलाइन करके बताया गया। जो अभी मतलब इमराना अफरोज ने भी होमवर्क किया था, उसमें है, देखिए। ठीक है, तो टिप ऑफ द टंग से पूरे कितने हुरूफ अदा होते हैं, ये लास्ट क्लास में मैंने कहा था, याद है किसी को? मुकम्मल टोटल कितने हुरूफ अदा होंगे? 29 बाजी। टिप ऑफ द टंग से, ओनली टिप ऑफ द टंग से, सिर्फ टिप ऑफ द टंग से कितने हुरूफ अदा होते हैं? नहीं, 12। ठीक है, 12। देखिए, लाम नून रा है, तादाल तो है, सादाल ज़ा है, फिर सीन साद और जा है। ये पूरे 12 हुरूफ है जो तौरफुल लिसान से अदा होंगे। ठीक है, तौरफुल लिसान, हुरूफ तौरफिया। देखिए, लाम, नून और रा, इसका मखरज क्या है? आप ये जो है ना यहाँ पर, ये मत देखिए, मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को इसका आसान थोड़ा सा छोटा करके, शॉर्ट करके, जो आपको समझ में आए उस तरह मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो ऐसे लिखिए, लाम नून रा जुबान की नोक ऊपर के तालु को लगने से अदा होते हैं ये 3 हुरूफ।
لام نون را زبان کی نوک اوپر تالو کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں. پڑھ کے دیکھیے. لام نون را. لام لام نون رو. لام لام یہ باریک حروف ہے. دیکھیے لام نون را. جب ہم باریک پڑھیں گے حرف تو ہمارا جو ہونٹ والا حصہ ہے وہ سپریڈ ہوگا یعنی چوڑا ہوگا. ٹھیک ہے. لام نون را. لام نون رو. جی لام نون باجی مطلب دانتوں کے پاس نہیں ٹچ ہوتے شاید نہیں باجی. ہاں دانتوں کے پاس نہیں اوپر کے حصے کو لگے گا. دانتوں کے پاس جو ٹچ ہوگا وہ آگے آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے صرف اوپر تالو کو لگنے سے ادا ہو. جیسے ہم جیم شین یا کو پڑھے نا زبان جی. کا درمیانی حصہ وسط اللسان اوپر تالو کو لگنے سے, اسی طرح زبان کی نوک اب اوپر کے تالو کو لگنے سے کیا ہوں گے؟ لام نون را ادا ہوں گے. تخت تھوڑے بھی آگے دانتوں کے تھوڑا پیچھے دانتوں کے شیپ میں تالو ہے نا باجی مطلب تھوڑا سخت والا. ہاں ہاں سخت والا جو بھی حصہ ہے وہ پورا تالو ہی ہے. ٹھیک ہے. جی باجی جزاک اللہ. جی جی آمین بھیا کی. اب دیکھیے مخرج نمبر 11 میں دیکھیے حروف نطاعیہ تا دال اور طا. مخرج نمبر 12 ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر ایک اچھا انٹروڈکشن دیا گیا لیکن آپ لوگوں کو جو آسان لینگویج میں سمجھانا تھا تو میں نے یہ نہیں پڑھایا آپ لوگوں کو. مخرج نمبر 12 میں دیکھیے تا دال اور طا. تا دال طا. تا دال طا. اس کا کیا ہے؟ ابھی جو آپ نے سوال کیا. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک دونوں دانتوں کے جڑ کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں آپ یا پھر اوپر کے 2 دانت یا 3 جتنے بھی دانت ہیں اس کے آگے اوپر کے حصے کو لگنے سے ادا ہوں گے. تا دال تو جیسے یہاں پکچر میں بتایا جا رہا. دیکھو جی. تا دال اور تو. تو چونکہ تو موٹا پڑھے جانے والا حروف ہے اس لیے ہم اس کو موٹا پڑھ رہے تو. ٹھیک ہے. جی. تا باریک پڑھیں گے تو موٹا پڑھیں گے. دال تا دال تو. تا تا دال دال تو. باجی یہ حروف 11th مخارج میں ایسے ایرو مارک ڈال کے ہے نا وہ کیا ہے باجی؟ زبان کی نوک. وہی مطلب زبان کی نوک کا حصہ بتایا جا رہا. اچھا اوکے. جی جی. ٹھیک ہے. تا دال اور تو کو موٹا پڑیں گے. کیا کر رہے ہیں یہاں پر زبان کہاں لگا رہے ہیں ہم؟ اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے کو. ٹھیک ہے. جی. یا پھر اوپر کے دانتوں کی جڑوں کو کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. جی. تا دال اور تو. تا اور دال کو باریک پڑھیں گے تو کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ تو حروف مستعلیہ میں سے. جی باجی. ٹھیک. آگے دیکھیے حروف لسویہ. اس میں ث ذل اور وا ہے. ث ذل وا. اس کی کیا ہے؟ زبان کی جو نوک ہے اوپر نیچے دانتوں کے کناروں کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دانتوں کے کناروں کو یا پھر دانتوں کے سرے کو یہاں پر کہا گیا لیکن دانتوں کے کناروں کو آپ کو مطلب آسان ہوں گی اردو تو ایسے لکھ لیجئے. تا ث ذل وا. ث اور ذال کو باریک پڑھیں گے وا کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی. ث ذل وا. جی. زبان کی نوک اوپر نیچے دانتوں کے کناروں کو لگنے سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ث ذل وا. ث ذل وا. تا ذال ذا. مریم ظا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے. آگے دیکھیے حروف صفیریہ سین ز اور صاد. اب دیکھیے یہاں پر پکچر میں جیسے بتایا جا رہا دانت دونوں دانت لگ جائیں گے. یہ 3 حروف جب بھی ہم پڑھتے ہیں دونوں دانت ملیں گے اس طرح. سین
اور اس میں وزل یعنی سیٹی کی آواز آئے گی. سین سین دانت لگ جانا جیسے اس میں بتایا جا رہا پکچر میں دیکھو. سین 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 ہاں. سین ز ز ز زا اس کا مخرج دیکھیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا مخرج کیا ہے معلوم؟ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگے اور زبان کا بیچ کا حصہ یعنی درمیانی حصہ اوپر کے تالو کو لگے. کیا ہے مخرج؟ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے. یہ آپ لوگ کو سنانا رہے گا کلاس میں. جی باجی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگے. ساز سین زا اور صاد کا مخرج بول رہا ہوں میں. تو زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگے اور زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کو لگنے سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ایکسکیوز می میم، یہ سواد جو ہے سو اپنے سین آفت ز اللسان ہے نا؟ اور صاد. صاد کو موٹا پڑیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. جی سواد سواد بولے خود کو دانت ایک دوسرے میں ٹچ ہونا ہے، اوپر کے اور نیچے کے دانت. کیا کرے نور تم اس کا چمچا نہیں اس میں سے کھاؤ کھاؤ. ماضی ہاں زا ماضی زا کیا بولے؟ ز. ہاں ز میں وزل سٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. تینوں میں بھی اس میں سواد وزل سٹی کی آواز آئیں گی. کیا بولے؟ سواد جو ہے حافظ اللسان ہے نا میم. سواد نہیں حافظ اللسان نہیں ہے، ضاد ہے حافظ اللسان. دود. اچھا سواد کو بولنا ہے تو 2 دانتوں کی زبان کو ٹچ کر کے بولنا ہے. سواد نیچے اندر. سواد ہاں زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت. زبان کی نوک جو ہے نا نیچے کے دانتوں کے اندر لگنا، زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کو لگنا. ٹھیک ہے. صاد صاد سمجھ میں آ گیا نا؟ جی باجی. ملا کے دو ملا کے دو. ٹھیک ہے. دیکھیے صاد ہو گیا. اب یہ لاسٹ مخرج ہے ہمارا حروف شفویہ. سین نہیں پڑھنا دکھا بھی رہا ہے. پریکٹس کیجئے. ویسے سین ابھی دکھا رہا ہے؟ اسکرین نہیں آ رہا میم. ابھی بھی نہیں آ رہا؟ نہیں اچھا ایک منٹ. اب کچھ دکھا رہا؟ ابھی تک تو نہیں آنا. نہیں ابھی بھی نہیں؟ نہیں اے اللہ. چلو ایک جی. سیکنڈ ایک سیکنڈ. میں نہیں لے کے جا رہی. گرا رہے نا پھر پورا کھانا. ابھی دکھا رہا ہے؟ ابھی آ رہا ہے میم. چل ہاں حروف شفویہ ہے. دیکھیے اب لاسٹ جو ہے وہ حروف شفویہ. شفف کہتے ہیں ہونٹ کو، تو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف. ٹھیک ہے. با فا واو میم، پھر فا با واو میم، یا پھر کچھ بھی بولو. با فا واو میم. فا با میم واو واو مطلب جس سے فا 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 فا. دیکھیے فا. یعنی فا جو ہے نا دانت اور جو نیچے کے ہونٹ سے ادا ہوگا. فا ہاں فا فا یعنی زبان دانت کے جو 2 دانت ہے اس کا حصہ نیچے فا. ہونٹ کو لگنے سے ادا ہوگا. فا فا فا. یہ ہونٹوں سے ہی ادا ہوتا ہے لیکن. ٹھیک ہے. فا جی با 2 ہونٹ ملنے سے با. دونوں ہونٹ ملنے سے با میم. میم. ٹھیک ہے. جی ہاں با میم دونوں ہونٹ ملنے سے. واو کے لیے واؤ پھر ایک دونوں ہونٹ. ہونٹوں کے کنارے ملنے سے. ہاں واو واؤ جو ہے دونوں ہونٹوں کے کنارے ملنے سے واؤ. ٹھیک ہے. واو منہ کا بیچ کا حصہ تھوڑا سا کھلا ہوگا. واؤ واؤ. جی ٹھیک ہے. ہونٹوں کے گول ہونے سے یہ ادا ہوگا. با اور میم جو ہے کیا کہ
ہونٹ بند کرنے سے، اور فا جو ہے نیچے کے ہونٹ سے جس پر دانت لگے تو ادا ہوگا. ٹھیک ہے. میم با میم دو ہونٹ ملنے سے ادا ہوں گے. ہاں واو دو ہونٹوں کے کنارے ملنے سے، جی، اور منہ تھوڑا کھلا کنارے ہوگا. ملنے سے اور ہونٹ گول ہونے سے. ہونٹ ہاں واو. مریم 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 مریم. فا جی دو دانت نیچے ہونٹ کو لگنے سے. فا. جی جی جی. ہو گئے مخرج. ٹھیک ہے. نون میم نون میم نون میم جو ہے ناک کا بھانسا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم پڑھے تھے نا، یہ جو ہے ہم مطلب ناک کا بھانسا مخرج تو اس کا الگ ہے، جیسے ہم پڑھے لام نون را. ٹھیک ہے، لیکن غنہ کب کریں گے؟ جب اس پر کیا ہوگا؟ تشریح. ہاں تجدید ہوگی. نون اور میم پر تجدید ہو تو جو غنہ ہوگا، غنے میں جو ہم آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی سی کرتے ہیں نا، اس آواز کو غنہ کہتے ہیں. وہی ہے ناک کا بھانسا. ٹھیک ہے، جی یہ ناک جی کا بھانسا ہے. جی. ہو گئے نا؟ الحمدللہ. باجی اس کے فوٹوز ڈالتے باجی. میم اس کے پکس بھیج دیجیے نا پلیز. جی جی ضرور، انشاءاللہ یہ بھیج دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو، اس کے پورے پکچرز نکال کے بھیج دوں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اور دیکھیے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پچھلے والے حرف کو جو حرف کا آپ کو مخرج معلوم کرنا ہے، اس پر سکون دے دینا یعنی جزم دے دینا، اور اس سے پہلے زبر والا کون سا بھی ایک حرف لانا، اس کو پڑھنا جب معلوم ہوتا مخرج. جیسے جیم ہے، جیم کا مخرج معلوم کرنا ہے آپ کو، جیم کے اوپر جزم دے دیں گے. اس سے پہلے با زبر والا لاؤ، با جیم زبر بج. جہاں پر آپ کی آواز زبان رک رہی وہ آپ کا مخرج ہے. جیسے دیکھو بج، زبان کہاں رک گئی آپ کی؟ جی جا کے اوپر تالو پہ رکی نا، بج، تو وہ آپ کا مخرج ہے جیم کا. اب آپ کو با کا مخرج معلوم کرنا ہے تو با پہ جزم دے دیجئے. با پر جزم ہے، اس سے پہلے حمزہ زبر والا. ٹھیک ہے، الف ہے، حمزہ ہے زبر والا. حمزہ با زبر اب. اب کہاں رکی زبان؟ ہونٹوں پر. ٹھیک ہے، تو مخرج کیا ہوا با کا؟ ہونٹ. ٹھیک ہے، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے. تو آپ لوگ ہوم ورک کیا کریں گے؟ ابھی پورے حروف جو ہے، حروف ہجا الف سے یا تک، ان تمام کے مخرج معلوم کریں گے. کیسے؟ حمزہ جیم زبر اج، مطلب پورا الف سے یا تک سب کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ جزم سب حروفوں پر جزم، جس طرح مخرج معلوم کرتے ہیں اس طرح سب حروفوں پر جزم دیں گے. اس سے پہلے ایک کیا لائیں گے؟ حرکت والا حرف لائیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح مخرج پریکٹس کر کے لکھیں گے. یہ ریٹن ہوم ورک ہوگا آپ لوگوں کا. اور سنانے کا کیا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ پورے حروف ہجا مخرج کے ساتھ سنائیں گے، اس کی اچھی سی پریکٹس کر کے. اور جس کا بھی حروف ہجا مکمل طریقے سے مخرج کے ساتھ نہیں آئیں گے، آوازیں صحیح طریقے سے نہیں نکلیں گے، ہم پیچھے ہی رہیں گے جب تک آگے نہیں بڑھیں گے. ٹھیک ہے، پریکٹس یہیں پر کرنا ہے آپ کو. آگے تو آپ آسانی سے بڑھ جا سکتے ہیں، بہت آسانی سے آپ آگے کے مطلب جو بھی لیسنس ہے بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. جب آپ کے یہ حروف صحیح ہو، مکمل طریقے سے آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیں گے، تو آپ کے آگے کے جو بھی کلاسز ہے، جو بھی لیسنس ہے، وہ آپ کو بہت آسان دکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ہوم ورک کب تو کے لیے لہٰذا ہے؟ آپ لوگ کیا کریں گے اب؟ کیوں ورک نیکسٹ کلاس نے یعنی ڈے کل نہیں آفٹر پہنچے؟ ٹمارو، ہاں کل نہیں پرسوں کے لیے ہے، تھرسڈے کے. ٹھیک ہے، تھرسڈے کے یا دن تو آپ کو پھر سنانا ہوگا. ٹیوزڈے پورا اچھے سے یاد کر کے سب سنائے تو اچھا ہے نا میم، ایک ساتھ. نہیں مطلب ابھی تو دیکھیے، ابھی آپ لوگوں کو آدھا آج سنانا تھا، آپ لوگ کوئی بھی یاد نہیں کیے، ایک ہی سسٹر یاد کیے صرف. تو اس لیے میں نے دو ایک ساتھ پھر سے پڑھایا شروع سے، کیونکہ لاسٹ کلاس ریکارڈ نہیں تھی ہماری. تو اس لیے اب کیا کریں گے ہم؟ یہ پوری کلاس یاد کریں گے
نیکسٹ کلاس میں ہی سنانا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ایسے ہی کرتے گئے تو پھر بہت پیچھے ہو جاتے. جلدی جلدی ختم کرنا ہے 3 مہینوں سے پہلے انشاءاللہ کورس. انشاءاللہ پوری تجوید آپ کو 3 مہینوں سے پہلے کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ، تو اس وجہ سے جلدی جلدی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ یہ پورے مخرج جیسے یہاں سے لے کر مخرج نمبر 1 سے پورا سبق نمبر 4 آپ لوگ کمپلیٹ یاد کر لیں گے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ تک، ٹھیک ہے؟ اور ہوم ورک آپ لوگوں کا مخرج معلوم کیسے کرنا ہے وہ ریٹرن کریں گے آپ لوگ، اور سنانا آپ لوگوں کو کیا رہیں گا، یہ پورے مخرج کے مخارج سنانا رہیں گا، حروف کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ آپ سب کی مدد کرے، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کرے اور ہم سے دینی کام اور لے لے انشاءاللہ. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اس کی وجہ سے ہمارے جنت کے درجات بلند کرے، ہمارے جہنم سے آزادی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ